سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ قوم آج یوم آزادی روایتی اور ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ قوم نے ثابت قدمی اور نظم و ضبط سے متعدد چیلنجوں پر کامیابی سے قابو پاتے ہوئے ملک کو روشن مستقبل کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے لیے قائد اعظم کے پاکستان کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے عظیم خدمات اور قربانیوں پر بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو ملک کے اعلیٰ سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام آج پاکستان کو یوم آزادی، جشن آزادی اور یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں۔ افغان حکومت نے پائیدار جنگ بندی اور براہ راست مذاکرات کی کوششیں تیز کرنے کے لیے مزید 80 طالبان قیدی رہا کر دیے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان جیسے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاکستان کی سلامتی اور ترقی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کی گئیں۔ تمام اہم سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں سمیت گلیوں، بازاروں اور مارکیٹوں کو برقی قمقموں سے روشن کیا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے بھی اس دن کے موقع پر جامع پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قوم نے آزادی کے بعد متعدد چیلنجوں پر کامیابی سے قابو پا کر ملک کو روشن مستقبل کی شاہراہ پر گامزن کیا ہے۔ وہ آج یوم آزادی پر ایوان صدر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ ملک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں مختلف شعبوں میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بدل رہا ہے اور ایک عظیم قوم بننے کے لیے مضبوط ہوا ہے۔ ماضی کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اشروں تک 35 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی اور 27 لاکھ افغان پناہ گزین اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں، جبکہ دوسرے ممالک پناہ گزینوں کی میزبانی سے کتراتے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران قوم کو ملنے والی اچھی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف ایک مؤثر مہم چلائی گئی جو وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی مظہر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے قائد اعظم کے پاکستان کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں قوم کو 73ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس پر کامیابی سے قابو پانے اور 2 سال کی جدوجہد کے بعد معیشت کی بحالی پر بھی قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ نقد امداد اور سمارٹ لاک ڈاؤن سے نادار طبقے کا تحفظ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی خصوصی مراعات کی بدولت حسابات جاریہ اور مالی خسارہ کم ہوا اور تعمیراتی صنعت و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ، برآمدات، محاصل اور سیمنٹ اور گاڑیوں کی فروخت میں بھی بہتری آئی ہے۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ دنیا کی قیادت کے لیے سچ، انصاف اور شجاعت کے سنہری اصولوں سے سبق سیکھیں۔ پاکستان نے بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے دہائیوں پر محیط ان کی انتھک جدوجہد آزادی کے اعتراف میں ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا ہے۔ آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں صدر عارف علوی سے سید علی گیلانی کی جانب سے یہ ایوارڈ ایک حریت رہنما نے وصول کیا۔ یوم آزادی کے سلسلے میں آج حضوری باغ لاہور میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پرچم کشائی کی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ دن کا آغاز صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا، جس کے بعد مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی ایک خوبصورت تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر محافظوں کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں آزادی خیرات میں پیش نہیں کی گئی اور آزادی کی نعمت لاکھوں مسلمانوں کی عظیم جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے۔
کراچی میں مزار قائد اعظم محمد علی جناح پر گارڈز کی تبدیلی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ تقریب کے حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ دن کا آغاز صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی ہوئی اور پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ پریڈ کمانڈ کی قیادت لیفٹیننٹ کمانڈر محمد سعد نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور مشتاق احمد تھے۔ خیبر پختونخوا میں 74ویں یوم آزادی کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج پولیس لائنز پشاور میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے تقریب میں پرچم کشائی کی۔ کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کے سبزازار میں آج صبح پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی، جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے پرچم کشائی کی۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں اسپیکر صوبائی اسمبلی عبدالقدوس بزنجو، قبائلی عمائدین اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ اسی طرح گورنر ہاؤس کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر بلوچستان امان اللہ خان اسدزئی نے پرچم کشائی کی۔ اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ اور ریڈیو پاکستان کوئٹہ اسٹیشن میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئی۔ گلگت بلتستان میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب تاریخی چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آزاد جموں و کشمیر میں یوم آزادی کی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر، کابینہ اور قانون ساز اسمبلی کے ارکان، شہر کے عمائدین، اعلیٰ سول عہدیدار اور فوجی افسران نے تقریب میں شرکت کی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:40 پر اپنے قومی پروگرام میں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ہم زندہ قوم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قائد اعظم کے رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج اپنی ٹویٹس میں قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے اور وہ قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا آزاد ریاست ہمارے آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگ آج یوم آزادی، پاکستان کے جشن آزادی اور یوم تشکر کے طور پر بھرپور جوش و جذبے اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے، جس کی مختلف حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے حمایت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج سری نگر میں ایک حملے میں 2 بھارتی پولیس اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ نامعلوم افراد نے نوگام بائی پاس پر پولیس پارٹی پر حملہ کیا۔ اس حملے کے فوراً بعد بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے پورے علاقے کا محاصرہ کر کے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے تلاش کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ افغان حکومت نے براہ راست مذاکرات کی کوششوں کو تیز کرنے اور ملک گیر دیرپا جنگ بندی کے لیے 400 طالبان کے آخری گروپ میں سے 80 طالبان کو رہا کر دیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ولادیمیر نوروف نے کہا ہے کہ تنظیم کے تمام شعبوں کی مستقبل میں ترقی کا انحصار سیاسی، سماجی، اقتصادی اور روزمرہ زندگی میں نوجوانوں کی شمولیت پر ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ رکن ملک نوجوانوں کے درمیان تعاون کے فروغ کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی اور مظفر آباد 35، پشاور 36، کوئٹہ 38، گلگت 39 اور مریب 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر اور پلوامہ میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جموں میں 32، لیہ میں 22، شوپیاں اور اننت ناگ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قوم آج یوم آزادی روایتی اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ قوم نے ثابت قدمی اور نظم و ضبط سے متعدد چیلنجوں پر کامیابی سے قابو پاتے ہوئے ملک کو روشن مستقبل کی راہ پر گامزن کیا ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام آج پاکستان کو یوم آزادی، جشن آزادی اور یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔